السلام علیکم۔ ایسا مناسب کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، تو آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں ہر اتوار کے دن اپنا پسندیدہ کالم سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ جی ہاں، لندن ڈائری جو اخبار مشرق میں ہر اتوار کو شائع ہوتا ہے، اور آپ کے پسندیدہ کالم نگار ہیں فہیم اختر لندن۔ آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے کلکتہ سفر کی مزید باتیں۔ پچھلے کالم میں ہم نے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے سہ روزہ ساحر کی شاعری کے جشن کے روداد کو بیان کیا تھا اور مختصراً پروگرام کے حوالے سے باتیں کی تھی۔ اس کے علاوہ کلکتہ میں قیام کے دوران مزید پروگرام میں شرکت ہوئی اور کئی لوگوں سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آج اسی حوالے سے ہم اپنے تاثرات قارئین تک پہنچا رہے ہیں۔ شاعر کی شاعری کا جشن جیسے ہی ختم ہوا، زیادہ تر مہمان اپنی اپنی منزل کی طرف نکل پڑے، لیکن مجھے کلکتہ میں مزید 2 ہفتے قیام کرنا پڑا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک اہم وجہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کولکتہ کا سالانہ 16ویں صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ کی تقریب تھی، جس میں اس بار معروف ادیب شاعر پروفیسر شہپر رسول کو ایوارڈ دینا تھا۔ اس کے علاوہ الحمد ایجوکیشنل کی جانب سے 3 کتابوں کا اجرا بھی ہونا تھا، نیز کئی لوگوں سے ملنا اور کئی تقریبات میں شامل ہونا تھا۔ جشن شاعر کے بعد ہم ہوٹل سے اپنے فلیٹ میں منتقل ہو گئے۔ ہمارے ساتھ کویت سے تشریف لائے صحافی جناب سلطان قندری بھی آ گئے۔ سلطان قندری ایک کویتی ہوتے ہوئے بھی اردو زبان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کے کلکتہ کا دوسرا سفر تھا۔ وہ مزاجاً ملنسار اور پرمزاج طبیعت کے مالک ہیں اور بلا جھجک ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ خیر، غیر ملکی ہونے کے باوجود اردو فراٹے سے بولتے ہیں۔ ایک دن کے قیام کے بعد وہ بھی شہر نشاط سے پذیرائی بٹور کر کویت لوٹ گئے۔ میرے قیام کے دوران لوگوں کے آنے جانے کا اور ملنے ملانے کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور لوگوں سے حالات حاضرہ کے علاوہ سیاسی، سماجی اور اردو زبان کے حوالے سے کئی اہم باتوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ خاص طور سے اردو اسکولوں کی خستہ حالی، اردو اسکولوں میں بچوں کے داخلے کی کمی، مفاد پرستی، حکومت کی پالیسی جیسے اہم موضوع پر کھل کر باتیں ہوئیں، اور جس سے میری تشویش میں اضافہ ہوتا رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زیادہ تر لوگ تنقید تو کر رہے تھے، لیکن موجودہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کی باتوں سے یہ بھی منکشف ہوا کہ حکومت، اکیڈمی اور ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے، تلخی ہے، جسے پالنے اور رد دور کرنے
جسے پانے اور دور کرنے کی ضرورت ہے۔ گرچہ یہ کام دشوار ہے، لیکن اہل علم و دانش اگر تنقید سے ابھر کر تعمیری پہلو پر سنجیدگی سے غور کریں تو بہترین نتائج کی توقع کی جا سکتی۔ بہرحال ملاقات، گفتگو اور تقریبات وقت برق رفتاری سے گزر گیا اور 23 دسمبر آ گیا، یعنی سنیچر 23 دسمبر کو مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے مولانا آزاد ہال میں شام 6 بجے 16واں صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ شیپر رسول صاحب کو دیا جانا تھا، اس لیے میں شیپر رسول کے ہمراہ پپو کی پیلی ٹیکسی میں بیٹھ کر پارک اسٹریٹ ہوتے ہوئے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی طرف چل پڑا، لیکن ٹیکسی جیسے ہی پارک اسٹریٹ کے علاقے میں داخل ہوئی، ہمیں ٹریفک کی صورتحال دیکھ کر تشویش لاحق ہو گئی۔ میں اور شیپر رسول صاحب ٹیکسی میں بے یار و مددگار خاموشی سے گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ دیکھ رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ہم بھی شیپر رسول صاحب کو دیکھتے تو کبھی ہاتھ پر بندھی گھڑی کو جو گاڑی کی رفتار سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ خیر کسی طرح پپو نے اپنی ٹیکسی کو گھما پھرا کر رفیع احمد کے دوائی روڈ پر واقع مغربی بنگال اکیڈمی کی عمارت کے سامنے ہمیں پہنچا دیا اور ہماری جان میں جان آ گئی۔ ہم شیپر رسول کے ہمراہ لفٹ پر سوار ہو کر تیسری منزل پر پہنچے جہاں ہال تھا۔ ہال میں داخل ہوا تو دیکھا ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور تمام لوگ ہماری بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ الحمدللہ 16واں صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ آخرکار پروفیسر شیپر رسول کو پیش کر دیا گیا۔ اس شاندار، یادگار اور تاریخی تقریب میں بطور مہمان خصوصی مدنا پور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جناب تنویر افضل، مسلم انسٹیٹیوٹ کے اعزازی سیکریٹری جناب نثار احمد اور مدرسہ بورڈ کے ممبر قاری ڈاکٹر صبا اسماعیل صاحب نے شرکت کی۔ اس پروگرام کی نظامت کا فریضہ معروف ادیب اور شاعر اور صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے سیکریٹری پرویز اختر نے بحسن خوبی انجام دیا۔ 23 دسمبر کے بعد 24 دسمبر بھی آ گیا۔ آج پروفیسر شیپر رسول کے ہاتھوں میری ترتیب شدہ کتاب اردو کا تیسرا مرکز برطانیہ اور میرے مضامین پر ایمسٹرڈیم میں مقیم محمد حسن کی ترتیب شدہ کتاب شب و روز تماشا اور میرے مرحوم بھائی شبیر اختر عرف ہلچل بھارتی کا مزاحیہ شعری مجموعہ پاپا نے کہا دختر سے کا اجرا ہوا۔ اس تقریب کی خاص بات میری اور محمد حسن کی کتاب کی رونمائی کے علاوہ میرے بھائی کی کتاب کی بھی رونمائی تھی، جس سے میری جذباتی وابستگی تھی۔ الحمدللہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کامیاب رہا۔ ان تقریبات کے علاوہ ایک روز میں ہاوڑہ کے سر سید احمد ہائی اسکول کی دعوت پر اسکول کی ایک چھوٹی سی تقریب میں بھی شامل ہوا۔ اس تقریب میں اسکول کی کمیٹی نے میرا والہانہ استقبال کیا اور مجھے تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ جان کر دلی خوشی ہوئی کہ اسکول کی کمیٹی کی جی جان سے اسکول کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی۔ اگلی شام معروف ادیب شاعر حلیم صابر اور رسوا کے فیروز انجم بھی ہم سے ملنے آئے اور ساتھ میں محبتوں کی سوغات بھی لائے۔ انہوں نے ادارے کی
خدمات کو سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ اسی دوران حلیم ثابت صاحب نے صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ یافتگان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایوارڈ یافتگان سے منسلک ایک خوبصورت نظم سنائی جسے لوگوں نے کافی سراہا۔ مصروفیات کی شب و روز کے دوران اس تلخ حقیقت سے بھی آشنا ہوا کہ زندگی نے جو بھی سکھایا اور کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویے ہمیشہ ایک نیا سبق دے جاتے ہیں۔ شاید مشاہدہ اور تجربہ انہی اسباب کی بنا پر مزید پختہ ہوتے، اور یہ کسی نصابی کتاب یا تحریر سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس سفر میں ایک سبق مجھے بھی ملا کہ میرے وہ ساتھی جو میری آمد پر پلکیں بچھاتے تھے، اب نہ جانے کیوں انا کی زنجیر میں بندھ گئے تھے۔ ممکن ہو میرا مشاہدہ غلط ہو، لیکن حالات گزیدہ شخصی اپنی تکلیف کا اظہار کرتا۔ 31 دسمبر کو لوگ نئے سال کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے اور ہر طرف روشنی کی برسات ہو رہی تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مجھے کلکتے کو خدا حافظ کہتے ہوئے لندن آنا پڑا، اور میں کھٹی میٹھی یادوں کے ساتھ دل ہی دل میں اپنا ہی شعر دہراتا ہوا چل پڑا کہ ہے شہر یہ عجیب کوئی پوچھتا نہیں، ہے شہر یہ عجیب کوئی پوچھتا نہیں، مہمان ہوں میں یہ بھی کوئی سوچتا نہیں۔ تو دوستوں ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن ڈائری سن رہے تھے، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔